بحری قزاقی کی تاریخ میں چند شخصیات چیونگ پوتسئی کی طرح قابل احترام اور پراسرار ہیں۔ چین کے صوبہ گوانگ ڈونگ میں 1783 میں دھندلا پن میں پیدا ہوئے چیونگ پوتسئی کی زندگی مہم جوئی، بغاوت اور آخرکار چھٹکارے کا ایک ٹیپسٹری بن جائے گی۔ ایک عاجز ماہی گیر کے بیٹے سے تاریخ کے سب سے خوفزدہ قزاقوں میں سے ایک تک اس کا سفر اتنا ہی دلفریب ہے جتنا کہ بلند سمندروں پر اس کے کارناموں کی کہانیاں۔ چیونگ پوتسئی کی ابتدائی زندگی مشکلات اور جدوجہد سے عبارت تھی۔ غربت میں پرورش پانے والے اس نے اپنے والد کی طرح ایک ماہی گیر کے طور پر ایک تاریک مستقبل کا سامنا کیا۔ تاہم نوجوان چیونگ پوتسئی کے لیے قسمت کے دوسرے منصوبے تھے۔ 15 سال کی چھوٹی عمر میں اسے بدنام زمانہ بحری قزاق چینگ اول نے اغوا کر لیا، جس نے حوصلہ مند نوجوانوں میں صلاحیت دیکھی۔ چینگ اول کی سرپرستی میں چیونگ پوتسئی نے نمایاں مہارت اور چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی سے صفوں میں اضافہ کیا۔ اس نے اپنے کپتان کا اعتماد حاصل کیا اور چینگ اول کا گود لیا بیٹا اور دائیں ہاتھ والا آدمی بن گیا۔ انہوں نے مل کر قزاقوں کا ایک زبردست بیڑا تیار کیا جسے ریڈ فلیگ فلیٹ کہا جاتا ہے، جس نے بحیرہ جنوبی چین کو دہشت زدہ کیا اور لوٹ مار اور بھتہ خوری کے ذریعے بے پناہ دولت اکٹھی کی۔ چیونگ پوتسئی کی شہرت ایک نڈر اور کرشماتی رہنما کے طور پر دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، جس سے وہ تعریف اور خوف دونوں حاصل کرتے تھے۔ اس کے کارنامے لیجنڈ کا سامان بن گئے، کیونکہ اس نے تجارتی بحری جہازوں اور ساحلی قصبوں پر جرات مندانہ چھاپے مارے اور اس کے نتیجے میں تباہی کا راستہ چھوڑ دیا۔ پھر بھی بحری قزاقی کے افراتفری کے درمیان چیونگ پوتسئی ہمدردی کے بغیر نہیں تھے۔ وہ اپنے ہی عملے کے ساتھ منصفانہ اور غریبوں کے لیے فراخ دل کے طور پر جانا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ پسماندہ لوگوں میں ایک وفادار پیروی کرتا تھا۔ تاہم چیونگ پوتسئی کا دہشت گردی کا دور آخرکار ختم ہو جائے گا۔ 1810 میں چنگ خاندان کی حکومت کے بڑھتے ہوئے دباؤ اور ریڈ فلیگ فلیٹ کے اندر اندرونی جھگڑوں کا سامنا کرتے ہوئے اس نے ہتھیار ڈالنے اور معافی قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ واقعات کے اس حیران کن موڑ نے بہت سوں کو چونکا دیا، لیکن چیونگ پوتسئی نے اسے نجات کے ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ اپنے ہتھیار ڈالنے کے بعد چیونگ پوتسئی نے حکام کے ساتھ تعاون کیا، قیمتی انٹیلیجنس فراہم کی جس کی وجہ سے خطے میں بحری قزاقی کو روکا گیا۔ بدلے میں اسے معافی دی گئی اور حکومت کی طرف سے اس کی ناجائز کمائی کے ساتھ پرامن طور پر ریٹائر ہونے کی اجازت دی گئی۔ کچھ اکاؤنٹس بتاتے ہیں کہ اس نے چنگ بحریہ میں بھی شمولیت اختیار کی، ایک کپتان کے طور پر خدمات انجام دیں اور قزاقی کا مقابلہ کرنے میں مدد کی۔ اپنے شاندار ماضی کے باوجود چیونگ پوتسئی کی میراث آج تک برقرار ہے۔ مقبول ثقافت میں اسے ایک لوک ہیرو کے طور پر منایا جاتا ہے، جبکہ خلاف مزاحمت کی علامت اور چھٹکارے کی طاقت کی یاد دہانی۔ متعدد کتابیں، فلمیں اور ٹیلی ویژن سیریز ان کی زندگی سے متاثر ہوئی ہیں، جس نے انہیں سمندروں کی ایک افسانوی شخصیت کے طور پر امر کر دیا۔ آخر میں چیونگ پوتسئی کی کہانی انسانی روح کی پیچیدگیوں کا ثبوت ہے۔ عاجزانہ آغاز سے لے کر ایک سمندری ڈاکو کے طور پر بدنامی تک، اور آخر میں چھٹکارے اور معافی تک، اس کی زندگی کا سفر ایک مہم جوئی، سازش اور آخرکار چھٹکارا۔ چاہے اسے ویلن کے طور پر دیکھا جائے یا ہیرو کے طور پر، ایک بات یقینی ہے، چیونگ پوتسئی کا افسانہ آنے والی نسلوں کے لیے مسحور اور متاثر کرتا رہے گا۔